السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ کا سوال ہے نا کہ کیا بچے کی پیدائش کے وقت کان میں اذان اور اقامت کہنا ثابت ہے؟ میرے بھائی، صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کی پیدائش کے وقت کان میں نہ اذان کہنا ثابت ہے نہ ہی اقامت کہنا ثابت ہے۔ اس سلسلہ میں 3 روایات پیش کی جاتی ہیں جو ناقابل حجت ہیں۔ پہلی روایت ہے ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی۔ جامع ترمذی، ابو داؤد وغیرہ۔ وہ ضعیف ہے، اس میں عاصم بن عبید اللہ راوی ضعیف ہے۔ ہاں، یہ التلخیص الحبیر 1985 دیکھیں نمبر جو ہے نا۔ اسی طرح تقریب کے اندر آپ دیکھیں 2065 نمبر 2065 نمبر۔ سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ اور دوسری روایت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس سے سے بیان کی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی ایک بیماری کا نام ہے۔ تو یہ روایت موضوع من گھڑت خود ساختہ ہے۔ اس روایت میں 2 راوی متکلم فیہ ہیں اور تیسرا مجہول ہے۔ نمبر 1 مروان بن سالم الغفاری، اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منکر الحدیث۔ امام ساجی فرماتے ہیں کذاب یضع الحدیث، یعنی بہت جھوٹا آدمی ہے اور حدیثیں گڑتا تھا۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں متروک الحدیث۔ امام نسائی فرماتے ہیں متروک الحدیث۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں منکر الحدیث جدا ضعیف الحدیث۔ ہاں جی، لیس لہ حدیث قائم۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 اور صفحہ 385۔ اچھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ راوی مروان بن سالم الغفاری متروک ہے۔ کیا ہے؟ متروک۔ تقریب کھولیں، تقریب اپنا 6570 نمبر نکالیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں میرے پیارے بھائی؟ اس وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ راوی مروان بن سالم الغفاری متروک ہے۔ اچھا، نمبر 2 یحییٰ بن العلا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کذاب یضع الحدیث، یہ بہت جھوٹا ہے اور حدیثیں گھڑتا تھا۔ امام نسائی اور دارقطنی فرماتے ہیں متروک الحدیث۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ 162، صفحہ 162، صفحہ 162۔ امام نسائی اور دارقطنی فرماتے ہیں متروک الحدیث۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں رما بالوضع، اس پر حدیثیں گھڑنے کی تہمت ہے۔ یہ ہے روایات کی حیثیت۔ تقریب کے اندر یہ آپ دیکھیں، آپ کے پاس تقریب ہے نا 7618 نمبر، یہ ٹھیک ہے جی۔ یہ اپنا تیسرا راوی جو ہے نا طلحہ العقیلی، یہ مجہول ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ تقریب التہذیب کے اندر ہے، رقم ہے 2029۔ کیا نمبر ہے؟ 2029۔ اسی طرح تیسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے دائیں کان میں اذان گئی اور بائیں میں اقامت۔ یہ روایت کہاں آتی ہے؟ رواہ البیہقی فی شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ یہ روایت بھی موضوع ہے۔ اس روایت میں محمد بن یونس القدیمی ہے جس کے متعلق امام ابن عدی فرماتے ہیں اس پر روایات گھڑنے کی تہمت ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں اس نے 1000 سے زائد روایات گھڑی ہیں۔ اسی طرح موسیٰ بن ہارون اور قاسم المطرز نے بھی اس کی تکذیب کی ہے۔ یہ میزان اٹھائیں، میزان، ٹھیک ہے، اپنا 37816 نمبر ہے۔ تہذیب کے اندر 6678 نمبر ہے۔ یہ ہے ان روایات کی حقیقت۔ تو جب روایات ہی کمزور ہیں، جب روایات ہی ضعیف ہیں، ان موضوع روایات سے آپ کس طرح یہ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امام کے اپنا بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے؟ صحیح سند سے جب رسول اللہ سے ثابت نہیں، آپ اس پر اجماع کیسے کر رکھے ہیں؟ یہ تو ذرا کر کے دکھائیں۔